الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، عید آنے ہی کو ہے، اور اس سلسلے میں کچھ لوگ کچھ ایسی نمازیں پیش کرتے ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں. مثال کے طور پر عید کے بعد کوئی 2 رکعت پڑھتا ہے تو کوئی 4 رکعت گھر میں پڑھتا ہے، تو اس کا کوئی ثبوت ہے؟ اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ عید کی نماز سے پہلے نہ کوئی سنت ہے اور نہ کوئی نفل ہے. عید کی نماز کے بعد بھی نہ کوئی سنت ہے اور نہ کوئی نفل ہے. امام زہری رحمہ اللہ کا بیان ہے: ما علمنا احدا کان یصلی قبل خروج الامام یوم العید ولا بعدہ. امام زہری، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بہت بڑے عالم، محدث کبیر اور بہت ہی اونچا مقام ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہوا کہ عید کی نماز کے لیے امام کے نکلنے سے پہلے کوئی نماز پڑھتا تھا اور نہ بعد میں. اور دوسری روایت میں ہے: لم یبلغنا ان احدا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یسبح یوم الفطر والاضحى قبل الصلاة ولا بعدها. کہ کسی بھی صحابی سے ہمیں یہ معلوم نہیں کہ صحابہ کرام عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے قبل یا عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے بعد سنت پڑھتے تھے. کسی سے ثابت نہیں ہے. اسی طرح سے فتح الباری وغیرہ میں ہے کہ عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد کوئی سنت نہیں ہے. فتح الباری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 183 اور 184. اس سلسلے میں صحیح بخاری کی 964 نمبر اور صحیح مسلم کی 884 نمبر حدیث ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم اضحیٰ او فطر. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کو گئے. فصلی رکعتین، تو آپ نے عید کی 2 رکعت نماز پڑھائی. لم یصلی قبلہا ولا بعدہا، 2 رکعت سے پہلے اور نہ 2 رکعت کے بعد آپ نے کوئی نماز پڑھی. یہ صریح ترین حدیث ہے کہ عید کی نماز سے پہلے بھی کوئی سنت نہیں اور نہ بعد میں. اسی طرح سے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے: انہ خرج یوم عید فلم یصلی قبلہا ولا بعدہا. ابن عمر عید کی نماز کے لیے گئے، عید کی نماز سے قبل اور بعد کچھ بھی نہیں پڑھا. وذکر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعلہ، اور یہ بھی ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے. یہ ترمذی کی 538 نمبر اور مسند احمد میں 5212 ہے. اور اسی طرح سے امام ترمذی نے کہا: ھذا حدیث حسن صحیح. اور شیخ احمد شاکر نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے، الالبانی نے بھی حسن قرار دیا ہے. اور اس پر امت مسلمہ کے علماء کا اجماع ہے کہ عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد کوئی سنت نہیں.
علامہ نووی اپنی کتاب المجموع میں ذکر کرتے ہیں، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 13، نقل الاجماع اجمعوا على انه ليس لها سنة قبلها ولا بعدها، مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد کوئی سنت نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے 4 رکعت طبرانی وغیرہ کی روایت میں موجود ہے، یہ ثابت نہیں ہے، کیونکہ یہ روایت منقطع ہے۔ آپ اس روایت کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ بیان کرنے والے کون ہیں؟ شعبی ہیں، اور شعبی کی ملاقات عبداللہ بن مسعود سے ہوئی ہی نہیں ہے، تو کیسے یہ بات درست ہو سکتی ہے؟ یعنی منقطع روایت دلیل نہیں بلکہ ضعیف کے زمرے میں ہے۔ اس لیے جو لوگ ابن مسعود کی روایت کو پیش کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ عید کے بعد گھر میں 4 رکعت پڑھنا چاہیے، ان کی یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس لیے واضح ہوا کہ عید کی نماز 2 رکعت ہی ہے، نہ پہلے کوئی سنت ہے اور نہ بعد میں، یہی اس کا خلاصہ نکلا۔ اور سب سے اہم یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ رب العالمین کی کبریائی اور عظمت کو بیان کریں۔ اور اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی نعمت، رمضان کی نعمت عطا فرمائی، شب قدر کی نعمت عطا فرمائی، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا جائے، اللہ رب العالمین کا حمد اور شکر بیان کیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے، اور قرآن و سنت ہی کی پیروی میں نجات ہے، کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل بنایا ہے، اور جو کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی کرے گا، اللہ تبارک و تعالی راضی ہوگا، خوش ہوگا اور اس سے محبت کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ محبت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین اتباع مصطفیٰ کی وجہ سے گناہوں کی مغفرت بھی کر دے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کی عید کی خوشیوں کو دوبالا کر دے، اور تمام تر مکروہات سے اور تمام تر مصائب و آلام سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے، اور عید کی ڈھیر ساری خوشیاں نصیب فرمائے۔